خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ، لقب صدیق اور کنیت ابوبکر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش قبیلہ کی شاخ بنو تمیم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان چھٹی پشت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مکہ مکرمہ میں بڑا معزز سمجھا جاتا تھا۔ خون بہا کے تمام فیصلے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے سپرد کیے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، ابوبکر آپ غار ثور میں بھی میرے ساتھ تھے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت ابوبکر صدیق کی شکایت لے کر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ آپ نے عرض کیا، اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی۔ یہودی اس بات سے مکر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت پر قرآن مجید کی آیت مبارک نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق انتہائی نرم مزاج، مہربان اور محبت کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے مالدار لوگوں میں سے ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ بے حد سخی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرتے تھے، غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی تھی اور آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نبوت کا اعلان سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے مرد تھے۔ اسلام قبول کرتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات اور اپنا مال سب کا سب اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا۔ واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے پر بھی آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر نامور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسلام قبول کیا، جن میں حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے والے بہت سے غلاموں کو خرید کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ ابتدا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خفیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ جب آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اعلانیہ دعوت دی، اس وقت بھی آپ رضی اللہ عنہ نے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے مصائب و تکالیف برداشت کیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد محبت کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم پر ساتھ رہے۔ 3 دن تک آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا مال آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنایا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت سنبھالتے ہی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تمام مسائل سے نپٹنے کے لیے بہت حوصلے اور ہمت کا مظاہرہ کیا اور آخر کار ہر مشکل پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پیاری ہیں۔ نمبر 1 نبی کریم خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنا۔ نمبر 2 نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا۔ نمبر 3 میری بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول کریم خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہونا۔ سبسکرائب